صدق اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت عالم عمل حضرت علامہ سجاد احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء عاشق خیر الورا حاجی محمد اشرف صاحب زید شرفہ، فخر اہل سنت عاشق رسالت مآب جناب محترم قاری محمد زمان صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، حدیث پاک ہے ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی اسے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ایک سرخ اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں 2 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 آیتیں 3 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو جو ثواب ایک اونٹنی کا صدقہ دینے پر ہوگا اس سے زیادہ ثواب ایک آیت سیکھنے پر ہوگا۔ اگر ایک اونٹنی آج کل 1 لاکھ روپے میں مل رہی ہے، بالفرض اگر ایک اونٹنی 1 لاکھ روپے میں ملتی ہے تو جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھی اسے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب، جس نے 2 آیتیں سیکھ لیں اسے 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حدیث پاک ہے، المستدرک میں امام حاکم نے اسے نقل کیا ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جس پہ اللہ نے نعمتیں رکھ دی ہیں۔ جس شخص کو بھوک لگی ہوئی ہو اسے بلایا جائے آؤ دسترخوان پہ تو وہ یقیناً دسترخوان سے اپنی بھوک مٹائے گا، کھانا کھائے گا۔ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جس پہ روحوں کی غذا رکھ دی گئی ہے۔ قرآن روحوں کی غذا ہے۔ جب کبھی دل پریشان ہو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور قرآن اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، اسے محض کتابوں کی طرح عام کتاب ہی نہ سمجھیں، بلکہ قرآن تو ایک دولت کا نام ہے، قرآن تو ایک خزانے کا نام ہے، اور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ قرآن صرف نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، تو قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنائیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی نفع ہے۔ قرآن اندھے دلوں کو نور عطا فرما دیتا ہے، نظر عطا فرما دیتا ہے،
صرف سر کی آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ہاتھ سخاوت کرتے ہیں یا دل سخاوت کرتا ہے؟ دل سخی نہ ہو تو کیا ہاتھ سخاوت کر سکتے ہیں؟ دل میں حیا نہ ہو تو کیا آنکھوں میں حیا ہوتی ہے؟ نہیں۔ دل بہادر نہ ہو تو کیا بازو بہادری کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو آنکھوں کی نظر کا کوئی فائدہ نہیں، پھر دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہی۔ قرآن دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے، قرآن دل کی آنکھوں کا نور ہے۔ ہمارے جسم کو غذا چاہیے جس سے جسم کی طاقتیں بحال رہتی ہیں، قرآن روح کی طاقتوں کو بحال رکھتا ہے، قرآن باطن کو سنوار دیتا ہے۔ یہ ماہانہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی کہ آئیں قرآن کے شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں قرآن کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آج موقع ہے ہم اپنی اصلاح کر کے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، ورنہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، اے کاش میں رسول کا بن کی زندگی گزارتا۔ درس قرآن پاک کا یہی مقصد ہے۔ آج ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، درس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حضور کی آمد سے پہلے، سورہ بقرہ میں وہ دعا موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے ان لوگوں کو سنائے۔ یتلو علیہم آیاتک۔ تو حضرت ابراہیم نے جب حضور کو مانگا تو مانگنے میں الفاظ کیا ہیں، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیتیں سنائے۔ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ پتھر آج بھی کعبہ شریف کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے کہ کعبے کا طواف کر کے اس پتھر کے پاس آؤ، واجب الطواف نفل ادا کرو جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگا تھا۔ 4,500 سال گزر گئے، آج بھی اللہ نے وہ پتھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی ذات پر۔ 4,500 سالوں میں کوئی اس پتھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ 450 سال نہیں کہہ رہا، 4,500 سال۔ آج بھی زائرین جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ پیر نظر آتے ہیں یا پیروں کا نشان؟ مرکز توحید میں
نبی کے پیروں کا فوٹو رکھا ہوا ہے۔ کعبہ توحید کا مرکز ہے اور وہاں حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا ہوا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پر نبی کے پیروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ یہ مرکز توحید میں نبی کے پیروں کا نشان کیوں رکھا گیا؟ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کے قدموں سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ اللہ والوں کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچ سکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے، پھر اس کے بعد آب زمزم، یہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے ہیں، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، یہاں حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ 3 قدموں پر حاجی حاضری دیتا ہے، حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان، حضرت اسماعیل کے قدموں کا نشان، حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم جس پہاڑ پہ لگے، سبز لائٹوں کے دوران آج بھی حاجی دوڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم آئے حج کر کے تیرا قرب پانے کے لیے، تو نبیوں اور ولیوں کے قدموں پر کیوں چلا رہا ہے؟ جواب آتا ہے کعبے کی فضا سے جواب آ رہا ہے، حرم کے ماحول سے جواب آ رہا ہے، مرکز توحید سے یہ سبق مل رہا ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کے قدموں سے تعلق جوڑنا، اللہ والوں کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچ سکتے نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں، ہم رسولوں کا ادب کرتے ہیں اور صحابہ کا ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب کرتے ہیں، ولیوں کا ادب کرتے ہیں، ہم ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرتے ہیں۔ جس دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں وہی بچے گا جس نے ادب کیا، ورنہ یہ چٹکی بجاتے ہوئے وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر میں چٹکی بجاتے ہیں یہ زیادہ وقت لگتا ہے، بے ادب آدمی جب بے ادبی کرتا ہے اس سے پہلے وہ مردود ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا میں ذکر کر رہا تھا، آج میں نے دونوں موضوعات کے سامنے بیان کرنے ہیں، میلاد بھی اور ربیع الاول بھی ربیع الثانی بھی، شان ولایت بھی شان رسالت بھی، اور جب شان ولایت سمجھ آئے تو شان رسالت تک آدمی پہنچتا ہے، جب شان رسالت سمجھ آئے پھر توحید کی سمجھ آئے۔ توحید، رسالت اور ولایت۔ رسالت دلیل ہے توحید کی اور ولایت دلیل ہے رسالت کی۔ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے وہ رسالت کا فیض ہے، اور رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ شانوں والا رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پہنچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے۔ کیا سکھائے؟ کتاب اور حکمت۔ کتاب تو کہتے ہیں قرآن کو، تو حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا حکمت سے مراد ہے حدیث، بعض مفسرین نے کہا حکمت سے مراد ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، جاج، دنیا میں رہنے کا طریقہ۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، پروردگارا وہ شانوں والا رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو دنیا میں رہنا سکھائے۔ تو نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اب وہ رسول بھیج دے جو انہیں دنیا میں رہنا سکھائے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے؟ زندگی کی کامیابی کیا ہے؟
حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نجاست اور طہارت میں فرق کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، رشتہ داریاں نبھانے کے اصول کیا ہیں، کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو پیدائش سے موت تک زندگی کے سارے مرحلے گزارنا سکھا دے۔ حضور نے دنیا میں رہنا سکھایا ہے۔ اسلام ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، اسلام تو دنیا میں رہ کے رب کو حاصل کرنے کا درس دیتا ہے، دنیا میں رہ کے رب کو پانا۔ تو حضور نے دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 53، 53 آیت نمبر 53 سورۃ انعام۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بعض انسانوں کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ جب انسان کا ایک دوسرے سے تعلق بنتا ہے آزمائش شروع۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا زندگی آزمائش۔ اب اس زندگی کے اندر آزمائش کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے انسانی تعلقات۔ اللہ اس کے ذریعے ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش ہے۔ خامد کے ذریعے بیوی کی آزمائش ہو رہی ہے، بیوی کے ذریعے خامد کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے آزمائش، شاگردوں کے ذریعے استادوں کی آزمائش، استادوں کے ذریعے شاگردوں کی آزمائش۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اب حضور آئے ہیں اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ دکھانے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ کامیاب ہوا جس نے غصے پر کنٹرول کیا۔ آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو نبھانے کے لیے حضور نے حکمت نہیں بتائی۔ کیا حکمت بتائی؟ کس کو کنٹرول کرنا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم غصے پر قابو پا لیں تو آپس میں جو تعلقات کی آزمائش ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں آ کے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر درندگی موجود ہے، جب غصہ آتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ غصے کے وقت شیطان انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جس طرح شراب پی لے بندہ تو اس وقت عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو غصے میں بھی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ پہلوان ہے جس نے غصے کو قابو میں رکھا۔ تو یہ جو تعلقات کی آزمائش ہے اس میں ایک اصول تو یہ ہے کہ آدمی غصہ کنٹرول رکھے، اور دوسری بات اپنی خواہشات کو محدود رکھے۔ چادر دیکھ کے پیر پھیلائے۔ جتنی زیادہ آرزویں ہوں گی اتنے زیادہ مسائل اور پریشانیاں ہوں گی۔ آج ہم نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن آج کا جو انسان ہے اس کی خواہشات بہت بڑھ گئی، اس وجہ سے کئی پریشانی ہیں۔ ہمارے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو انسان کی دشمن ہوتی ہیں۔ خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے لیکن میری دشمن ہے۔ رسول آئے ہیں تہذیب سکھانے کے لیے کہ کس خواہش کو پورا کرنا ہے اور کس خواہش سے منہ پھیرنا ہے، کس خواہش کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ میں حکمت کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو دل بھی دی ہے، دماغ بھی دی ہے۔ دل خواہش کرتا ہے، دماغ اس خواہش کو پورا کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ مثلا بھوک لگی تو دل کہتا ہے کھانا ملنا چاہیے تاکہ میں بھوک مٹاؤں، دماغ بتاتا ہے کھانا کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا۔
تو اگر اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش پر آپ اپنا دماغ لڑانا شروع کر دیں تو پھر انسان نہیں رہ جائیں گے، درندے بن جائیں گے، کیونکہ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو اس قابل نہیں ہوتی کہ ان پر توجہ دی جائے یا ان کو پورا کیا جائے۔ تو خواہشات کے اندر فیصلہ کرنا کہ کون سی خواہش ٹھیک ہے اور کون سی خواہش بری ہے جس سے میں نے اپنے باطن کو بچانا ہے، یہی سمجھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ انسان بگڑ جائے تو شیطان سے بدتر، سنور جائے تو فرشتوں سے افضل ہوگا۔ بگڑا ہوا انسان شیطان سے بدتر ہے، ڈنگروں سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں۔ بگڑا ہوا انسان چوپایوں سے، جانوروں سے بدتر ہے، اور سنورا ہوا انسان فرشتوں سے افضل ہوگا۔ انسان بگڑتا کب ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنورتا کب ہے؟ جب خواہشات کو قابو میں کر کے شریعت کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ تو حضور تشریف لائے حکمت سکھانے کے لیے۔ زندگی آزمائش ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، انسان بہت بڑی پہیلی ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ریاضت، محنت کی ضرورت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی 2 تشریحیں میں کر چکا ہوں۔ ایک تو کتاب و حکمت سے مراد ہے قرآن و حدیث، اور دوسرا حکمت سے مراد ہے زندگی گزارنے کی جانچ سکھانا، حلال و حرام کا فرق بتانا۔ تیسرا معنی حکمت کا حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یہ عام بندے کی دعا نہیں، نبی کی دعا ہے، رسول کی دعا ہے، اور رسول کی دعا میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو تقدیر کے راز سمجھائے۔ حکمت کا تیسرا معنی تقدیر کے راز سمجھائے۔ کیا سمجھائے؟ تقدیر کے راز۔ ایک ہے میری خواہش، ایک ہے میری تقدیر۔ جہاں یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں وہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری آرزو کچھ اور ہے اور مجھے مل کچھ اور رہا ہے۔ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا فرض ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قرآن پاک نے تقدیر کو بیان کیا۔ مومن وہی ہے جو تقدیر کو مانتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہم سب کا تقدیر پر ایمان ہے۔ آپ سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کا فیصلہ تھا کہ مرد بنایا؟ اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے عورت نہیں بنایا۔ یہ اس نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کو مرد بنایا ہے۔ تو جس نے فیصلہ کیا نا کہ اس نے ہمیں مرد بنایا ہے، اس نے ہماری عمر بھی لکھی ہے کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے، صحت اور بیماری کے معاملات، امیری اور غریبی کے معاملات، خوشی اور غم کے مراحل، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں۔ لیکن جب غریبی آئے گی میرا رویہ کیا ہوگا، اس میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ دولت ملے گی شکرانہ کروں گا یا عیاشی ناشکری کروں گا، اس میں اللہ نے مکمل اختیار دیا انسان کو۔ تو تقدیر کے راز سمجھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان پر اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی، خواہش پوری نہیں ہوتی، محنت کرتا ہے، نتیجہ نہیں نکلا۔ 2 آدمی ایک جیسی محنت کر رہے ہیں، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ دونوں کی تقدیر اللہ نے الگ الگ رکھی۔
تو جب کبھی آپ کا دل پریشان ہو، دل بجھ جائے، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو شیطان اسے کفر تک لے جاتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان مایوس ہو، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ مومن کیوں مایوس ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم قادر مطلق کو مانتے ہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ڈوبتی کشتیاں کنارے لگا سکتا ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو کنارے پہ لا سکتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں۔ اگر بندہ کسی کمرے میں بند ہو جائے، باہر سے کوئی کنڈی لگا جائے، شور مچا کے دروازہ کھلوا سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ ہو مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی ہو سمندر کی گہرائیوں میں، وہاں شور مچا کے کسی کو بلا سکتے ہیں؟ شور مچائیں بھی تو مچھلی کے پیٹ سے باہر، سمندر کی لہروں سے باہر آواز نہیں پہنچے گی۔ عام بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، مایوس ہو جاتا، بس اب موت کا انتظار ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں کوئی چارہ کر ہی نہیں سکتا۔ عام آدمی ہوتا، مایوس ہو جاتا، بس اب موت کا انتظار ہے، میں مرنے لگا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی مایوس نہیں ہوئے، رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمات ہیں، سارے ذرا مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مقبول کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ تو جب مقبول کلمات پڑھے جائیں، اللہ پڑھنے والے کو غموں سے نکال لیتا ہے۔ اپنے غموں سے نکلنے کے لیے ذرا حضرت یونس کا وظیفہ تو کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے پیغمبر کو کنارے پہ اتارا۔ یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کبھی ایسے معاملات پیش آ جائیں، اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے کہ اسباب ختم ہو جائیں، کوئی بچنے کا راستہ نظر نہ آئے، پھر بھی مایوس نہ ہونا، اس رب کو پکارنا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی مدد فرما رہا۔ اسباب ختم ہوئے ہیں، مسبب الاسباب اب بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، پر اللہ اب بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا کریم زندگی کے راز سمجھانے کے لیے تشریف لائے، تقدیر کے راز سمجھانے کے لیے فرمایا، مومن ہر حال میں نفع میں رہتا ہے، نعمت ملے شکرانہ کرتا ہے، دکھ آ جائے صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں رب اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعمت بھی اس کے لیے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت ملی تو اس نے شکرانہ کیا کیا۔ بعض لوگوں کو نعمت ملتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو شکرانہ کرے گا وہ تکبر میں نہیں مبتلا ہوگا۔ شکرانہ تکبر سے کیسے بچاتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دولت دی، تیرا شکر ہے تو نے یہ مرتبہ دیا۔ تو شکر کرنے والا مانتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے شکرانہ کرنے والا تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے یہ کسی کی دی ہوئی نعمت ہے، میرے پاس ذاتی نہیں ہے، یہ کسی نے دی ہے مجھے، تو جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے جب بندہ شکرانہ کرتا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی، وہ تکبر سے نکل آتا ہے۔ اب وہ نعمت بھی استعمال کر رہا ہے اور عاجزی بھی کر رہا ہے۔
جو شکرانہ نہیں کرتا نعمت اس کو نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نعمت استعمال کرنا یہ برا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فرمان ہے سانپ پکڑنے سے پہلے سانپ کا زہر نکالنا سیکھ لو۔ مریدین نے پوچھا حضور ہمیں آپ کے فرمان کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا سانپ وہی پکڑے جو سانپ کے ڈنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا، ورنہ سانپ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ مریدین نے کہا ابھی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا دنیا کماؤ پر دنیا کے اندر جو زہر ہے نا پہلے اسے نکال۔ یا اللہ جو دیا تو نے دیا ہے، میرے اندر کچھ نہیں، میں گلیاں دا روڑا ہوگا تے محل چڑھایا خس خس جتنی قدر نہ میری تے میرے صاحب نو وڈیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا صاحب۔ جو عاجزی کرے گا وہ نعمت استعمال کرتے ہوئے تکبر سے بچ جائے گا، جس نے شکرانہ کیا۔ تو میرے آقا کریم نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیا، دو ہی حالتیں ہیں، یا خوشی یا غم۔ فرمایا خوشی ملے تو شکرانہ کرو، جس نے خوشی دی ہے اس کا شکرانہ کرو، اور غم ملے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر جو ہے وہ انسان کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ مومن کبھی گھبرا کے مایوس نہیں ہوتا۔ میں بار بار یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس دور میں جو آدمی زندگی گزار رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ تو بڑے حوصلے والا انسان۔ جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، جتنی تیزی سے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، اس دور میں بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن۔ اندرون خانہ جو کفر اور اسلام کی جنگ چل رہی ہے نا، وہ اب آخری مرحلوں پہ ہے، انشاءاللہ جلد ہی اسلام کا غلبہ ہونے والا کے سامنے حضرت ابراہیم کی دعا بیان کر رہا تھا جو قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو تیری آیتیں لوگوں کو سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور دعا کا تیسرا حصہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کو پاک کرے۔ کیا کرے؟ پاک کرے۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ حضور کیوں تشریف لائے ہیں؟ پاکستان کا حضور کی آمد کے مقصد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ حضور پاک کرنے آئے ہیں۔ ہمارے ملک کا نام بھی پاکستان، سبز جھنڈے کا سبز گنبد کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ پاکستان فارسی کا لفظ ہے۔ ستان جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، گلستان پھولوں والی جگہ، چمنستان باغ والی جگہ، قبرستان قبروں والی جگہ۔ تو پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قبرستان قبروں والی جگہ، گلستان پھولوں والی جگہ۔ تو پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ اصل لفظ میں جو اٹھان ہے وہ پاک کے اندر ہے۔ ستان تو جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، وہ کئی لفظوں کے ساتھ لگتا ہے ستان۔ اصل جو اس لفظ کی اٹھان ہے وہ پاک ہے، یعنی یہ وہ ملک ہے جس کا قانون پاک، جس میں رہنے والے لوگوں کا عقیدہ پاک، سوچ پاک اور کردار پاک۔ بزرگ تو پاکستان بنا کے گئے، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پلیدستان۔ بزرگ پاکستان بنا کے گئے تھے، ہم پلیدستان بنا رہے ہیں۔ زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں
کہ کچھ عرصہ پہلے جو مرد کی مرد سے شادی کی اجازت والا بل پاس ہوا ٹرانسجینڈر، یہ پاکستان کو پلیدستان بنانے والا۔ آج ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہیں لیکن ان کے ذہن اغوا ہو چکے ہیں۔ بچے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں، موجود سامنے موجود ہیں، لیکن موبائل میں کھو چکے ہیں۔ اگر کوئی تربیت یافتہ شخص ہو، پختہ ذہن والا ہو، پکے ذہن والا اور تربیت یافتہ، وہ نیٹ استعمال کرے، سوشل میڈیا استعمال کرے، ممکن ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لے۔ لیکن اگر کچے ذہن کے نوجوان، غیر تربیت یافتہ نوجوان نیٹ استعمال کریں، سوشل میڈیا استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی سوشل میڈیا یا نیٹ استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی تربیت یافتہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پختہ ذہن والا ہو، اور ممکن ہے اصول و ضوابط سے واقف ہو، ممکن ہے اس کے فتنے سے بچ جائے، کیونکہ بہت ساری جعلی معلومات اس میں دی جاتی، جھوٹی معلومات بھی دی جاتی۔ لیکن اگر بندہ غیر تربیت یافتہ ہے اور کچے ذہن کا ہے، وہ نیٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضور کی آمد سے پہلے جہالت بھی تھی، جاہلیت بھی تھی۔ جہالت یہ ہے کہ علم نہیں ہے، جاہلیت یہ ہے کردار نہیں ہے۔ جہالت بھی تھی، جاہلیت بھی تھی۔ حضور تشریف لائے، جہالت بھی دور فرمائی، جاہلیت بھی دور فرمائی۔ لیکن جس دور میں اس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جہالت نہیں ہے، علم بڑا ہے، معلومات بڑی ہے، لیکن جاہلیت لوٹ کے آ گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے باپ بیٹی کو قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے اس دور میں واقعہ ہوا، میاں والی میں شاہ زیب نے 7 دن کی بچی کو قتل کیا۔ جاہلیت لوٹ کے آ گئی۔ ہمارے اس دور میں لاہور میں واقعہ ہوا، بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ سرگودا میں واقعہ ہوا، وہاں بچھرا میں بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ جہلم میں واقعہ ہوا، بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جاہلیت لوٹ کے آ گئی، اخلاقیات کی تعلیم ختم ہو گئی، پاکیزگی فکر و عمل ختم ہو گئی۔ اس درس قرآن پاک کا یہی پیغام ہے، سدا نہیں دنیا میں رہنا، تھوڑا سا عرصہ ہے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو ہم انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہم کس مقام کے، کس مرتبے کے لائق ہیں۔ یہاں آزمائش ہو رہی ہے، انٹرویو ہو رہے ہیں۔ اصل گھر رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ سر الاسرار حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی تصنیف ہے۔ سر الاسرار کے پہلے صفحے پہ شہنشاہ بغداد نے لکھا ہے، پردیس میں آ کر تو دل لگا بیٹھا ہے، گھر کو بھول گیا۔ بندہ گیا کلادار سے کراچی کمانے کے لیے، وہاں فیکٹری میں کام کرتا ہے، بھول ہی گیا میں کہاں سے آیا ہوں، گھر یاد ہی نہ رہا، پردیس سے ہی دل لگا بیٹھا۔ سیاںا بندہ ہے؟ سیاںا نہیں، سیاںا وہی ہے جو گھر کو یاد رکھے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، تو پردیس میں آیا ہوا ہے، یہ دنیا تیرا اصل وطن نہیں۔ اصل وطن ہوتا تو یہاں ہمیشہ رہتا، تجھے واپس بلایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اے پردیس میں آ کے اپنے وطن کو بھول جانے والے مسافر، یاد کر تیرا اصل گھر کون سا ہے۔ حدیث پاک ہے، جب کسی کو موت آتی ہے، پچھلے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں، مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے۔ اگلے قبر میں پوچھتے ہیں، آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے۔ پچھلے حساب کر رہے ہیں جائیداد کتنی چھوڑ کے گیا، اگلے پوچھ رہے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے۔
جس دن موت ہوتی ہے نا، اس دن ایک انسان دو حالتوں سے گزرتا ہے. اس دنیا میں ہے، اس دنیا کو چھوڑا، برزخ میں داخل ہو گیا. دو حالتوں سے وہ گزرتا ہے. ایک گھر کو چھوڑا، دوسرے گھر میں جا کے ڈیرا لگایا. اس لیے بعض لوگوں کے لیے پہلی رات قبر کی بڑی اوکھی ہوتی ہے، اور بعض ہوتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں. جس نے اس گھر میں رہ کر اس گھر کی تیاری کر لی، وہ خوشی خوشی جائے گا. بعض بزرگ ایسے ہیں، موت کا وقت آتا ہے، مسکرا کے جناب اسرائیل کا استقبال کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے اوست. حضرت بلال حبشی پہ آخری وقت آیا، گھر والے کہتے ہیں واہ کارابا، واہ کارابا، ہائے کتنے دکھ کا وقت ہے، بلال جدا ہو رہے ہیں، بیوہ ہو، بیوی کہتی ہے میں بیوہ ہو رہی ہوں. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں واہ کارابا، یہ نہ کہو دکھ کا وقت ہے، یہ کہو کتنی خوشی کا وقت ہے، یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے. گھر والے کہتے ہیں آپ جدا ہو رہے ہیں، یہ دکھ کی گھڑی ہے، خوشی کا وقت تو نہیں. بلال حبشی فرماتے ہیں مدت ہوئی ہے سرکار سے بچھڑے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آج روح بدن سے نکلے گی، حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گی. بلال کہتے ہیں قبر میں سرکار سے ملاقات ہوگی. میں اس لیے خوش ہوں کہ آج محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے. تو جس نے اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے لیے تیاری کی، ادھر دھیان رکھا، وہ کامیاب ہو گیا. حضور اللہ کے نبی ہیں. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. ایک وہ جہان ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جہان ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غائب ہے. وہ جو غیب والا جہان ہے نا، اگر ادھر دھیان کریں گے تو آپ غفلت سے نکل آئیں گے. اگر اس ظاہری جہان کی طرف زیادہ دھیان دیں گے غفلت میں ڈوب جائیں گے. اس ظاہری جہان کو زیادہ دھیان توجہ دیں گے تو یہ دنیا غفلت میں ڈالے گی. ادھر سے توجہ ہٹا کے غیب کی طرف توجہ کریں. مثلا میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. قرآن کہتا ہے تمہارے کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں جو نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں. ایمان ہے نا اس پر؟ دائیں کرامن کاتبین کہتے ہیں دائیں کاندھے پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، بائیں کاندھے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ. اگر اس وقت ہم 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتے کتنے ہیں یہاں؟ 400. تو وہ فرشتے بھی یہاں موجود ہیں جو صرف لکھنے والے ہیں. ویسے کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں فرشتے رہتے ہیں مسجد میں. اسی لیے جب آپ باہر سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں کوئی دل میں فرق محسوس ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے نا، فرشتے توجہ دیتے ہیں اس کے دل میں، اس کا باطن مل رہا ہوتا ہے فرشتوں سے. باہر زمین اس زمین سے ملتی جلتی زمین ہے، لیکن مسجد سے باہر نکل جائیں ذہن اور بن جائے گا، مسجد کے اندر آ جائیں ذہن اور بن جائے گا. وجہ یہی ہے کچھ فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں مسجد میں. یہاں چونکہ ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نور نازل ہوتا ہے. تو اگر غیب کے جہان کی طرف توجہ دیں گے نا تو غفلت سے نکل آئیں گے. وہ جو نظر نہیں آ رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے موت کس چیز کا نام ہے؟ جو جہان نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جو نظر آ رہا ہے یہ اوجھل ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا موت کے وقت یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اوجھل ہو جائے گا، اور جو جہان نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی. پچھلے پوچھتے ہیں
مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے، اور اگلے کیا پوچھتے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے۔ میری ساری گفتگو کا پیغام، خلاصہ اور نچوڑ، آپ کو سکون کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت میں سکون ہے۔ آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کو پاکیزگی کی، صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، عبادت میں پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ عبادت کے اندر موجود ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور عبادت میں لگائیں گے۔ بندہ دوائی بڑی اچھی کھائے لیکن پرہیز نہ کرے تو دوائی کھانے کا فائدہ نہیں۔ حکیم جب دوائی دیتے ہیں تو ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ شوگر کا مریض ہے اسے کہتے ہیں چینی نہ کھاؤ، بلڈ پریشر کا مریض ہے نمک نہ استعمال کر۔ بندے کا بلڈ پریشر پہلے ہی زیادہ ہے، نمک کھائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ پرہیز بھی ضروری ہے دوائی کے ساتھ۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، دوائی بڑی اچھی دی ہے آپ نے، لیکن اب پرہیز کریں گے تو پھر اس دوائی کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ جسمانی بیماریوں سے بندہ بچتا ہے پرہیز کے ذریعے، اور روحانی بیماریوں سے بچتا ہے پرہیز گاری کے ذریعے، اور اسی کو قرآن تقویٰ کہتے ہیں، جسے ہم پرہیزگاری کہتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز ضروری ہے تو روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی پرہیزگاری ضروری ہے۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں۔ تو جب پرہیزگاری اپنائیں گے پھر روحانی شفا نصیب ہوگی۔ میں انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جس نے پرہیزگاری اپنائی، تقویٰ اپنایا، قرآن کہتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج میں دعا میں شامل نہیں ہو سکوں گا، حضرت علامہ سجاد احمد نعیمی صاحب کے ملک کرتا ہوں، جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے یہی دعا فرمائیں گے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چند گھڑیاں درس قرآن میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ جن بزرگوں کو ہم ماننے والے ہیں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، ہمارے وہ مشائخ پرہیزگاری والے تھے، تقویٰ والے تھے۔ اگر ہم ان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ان بزرگوں نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بس ہمارا نام لو اور جو چاہے کرتے رہو، یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ بس میرا نام لیتے رہنا، باقی حلال حرام جو مرضی ہے کرتے رہو۔ نہیں، جو ان کا طریقہ اپناتا ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی میں ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔